خصوصیات کی انگریزی کیا ہونی بھائی؟ خصوصیات کوالٹیز نہیں ہے وہاں. ہاں کیا کیا سر؟ اینڈ ڈسپلن. اس کیا سوچنا ہے کہ کیا چیز ورکشاپ سے نام دیتا نا ورکشاپ والا اس طرح لیکچر ہی ہے. چلو اس کا ورکشاپ کی شکل یہ بنانا ہے. ہاں وہ کیا ہونے کوالٹیز بڑا نزدیک کیڈر بھی کیسا کرتی ہے کیڈر وہ والا اسٹوڈنٹ جہاں سیکھتے ہیں وہ کیڈر کا کیڈر کو کیا برابر ہے. جو میں عام طور پر سارے سیشن اپنی زبانوں جینا ہے اس کا اگر مشکل ہوا تو اردو جینا پھر اردو ہی گل بات کر رہے ہیں. آپ نے کون مشکل تو نہیں ٹیکنالوجی جو ایشو ہے نا میں اپنی زبان میں ٹیکنالوجی کیا کیڈر کو کیا برابر ہے. بولا کوئی گل صحیح کوئی نہیں ہوتا جب بیٹھے گا کیونکہ ایک نہیں ہونا کہ کوئی میں گل بھائی چھوڑا تو بھائی شرم شرمندگی ہوئی ایسی یا کوئی میں اٹھ کر سی یا بعد میں کوئی تنگ کر سی یہ گل نہیں. کیڈر وہ چیز دی جیڑی سنا نوجوان ایک انقلابی نظریہ مطلب پارٹی نے حوالے گل کریے تو سیکھنا اور جدوں وہ سیکھنے عمل داخل ہونا تو وہ پارٹی نے کیڈر بننا چاہتا. میرے نزدیک کیڈر سے مراد یہ ہے کہ جو پارٹی کی کام کے دوران جدوجہد کے دوران جو معاشرے کے اندر سے نوجوان مزدور اور اسٹوڈنٹس سے مشتمل آپ کی مختلف ونگز کے اندر جو ممبرشپ ہوتی ہے اس ممبرشپ کے اندر سے کلیکشن کر کے جن لوگوں کو باضابطہ پارٹی ڈسپلن سے گزارا جاتا ہے جو اس پارٹی اسٹڈی سرکل پارٹی میٹنگز اور جو بھی پارٹی کا کیڈر تیار کرنے کا ایک پورا سلسلہ ہے اس سلسلے سے گزر کے اس پٹھی سے گزر کے کندن بن کے تو جو سماج کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کامریڈ اسے کیڈر کا نام دیا جاتا ہے. کیڈر انقلابی پارٹی کے وہ اراکین یا وہ ممبر جن کو اس پارٹی کے پروگرام منشور مینیفیسٹو پر عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں معاشرے میں عوام میں لوگوں میں اور ہر جگہ پہ اس کا جگہ وہ ممبران پارٹی کے جن کو پارٹی کے پروگرام منشور پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے اور ان کی تعلیم اور تربیت میں اس حد تک ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اس معاشرے کی ہر چیز پر گہری نظر رکھتے ہیں اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں پارٹی اور کے پروگرام منشور اور مینیفیسٹو کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ اپنے پارٹی کے پروگرام اور منشور کا پروپیگنڈا کرتے ہیں عوام کے اندر جا کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور انقلابی عمل کے دوران جب انقلابی لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے پوری انقلابی تحریک کو لیڈ کرتے ہیں. دیٹس دا کیڈر. ٹھیک ہے وہ کیڈر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے کیڈر کا جو اردو ترجمہ ہے وہ مجھے نہیں آتا
کہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ترجمہ اس کا کیا ہے، یہ انگریزی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا بتائیں کہ کوالٹیز کیا ہیں، کیا ہوتی ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک مویشی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے آئین منشور، اس کے ضابطۂ اخلاق کا مکمل پابند ہو۔ جو اس نے پڑھا اس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ۔ جو پارٹی کا آئین ہے اور پارٹی کا جو ڈسپلن ہے اس کے اوپر وہ ایک لازوال کمٹمنٹ کے ساتھ پورا اترتا ہے، اور پھر کاڈر اپنی عام جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کے اندر بھی جو سماج کے اندر موجود عوام ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ انقلاب کے لیے نظریاتی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس عوام کے ساتھ بھی اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کمٹمنٹ کے اندر مکمل طور پہ وہ دیانتدار ہوتا ہے، اور جہاں بھی کمٹمنٹ وہ کر لے اس کمٹمنٹ کو اس حد تک پوری کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی موت جو ہے اسے اس کمٹمنٹ سے روک سکتی ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ کارڈر آپ لوگوں نے بتایا کمٹمنٹ، کمٹمنٹ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لگن، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی انچیلنجیبل کمٹمنٹ with the party interest اور مشہور، ٹھیک۔ دوسرا وہ وفادار ہوتا ہے عوام کا، ہر صورت وہ عوام کو وفادار ہوتا ہے، اس کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی میں عوام کا وفادار ہوتا ہے۔ تیسرا آنےسٹ ہوتا ہے، لائل ود دا پیپل، ٹھیک ہے، آنےسٹ ہوتا ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے، لائل ہوتا ہے، آنےسٹ ہوتا ہے، یہ تین اس کی خوبیاں ہیں۔ اور کیا ہے؟ اور بھی کچھ ہو، نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے اس کے اندر، ڈسپلن ہوتا ہے اس کے اندر، اور سے کمیٹڈ ہوتا ہے، لائل ہوتا ہے، آنےسٹ ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں ڈسپلن بہت ڈسپلن ہوتا ہے، ذاتی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں، اور عوام کی لڑائی میں اور اپنے طبقے کا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی کوالٹی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور کیا کرتا ہے وہ؟ کرتا کیا ہے؟ لڑتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، بریو ہوتا ہے، وتھ کریج آف کنوکشن۔ کریج آف کنوکشن کا مطلب ہوتا ہے حوصلے سے لڑنا، بہادری سے لڑنا، شکست نہ ماننا، گھبرانا نہیں ہوتا اس کو، وتھ کریج آف کنوکشن۔ یعنی اس کو ہم اگر سیمپل لیں کہ کارڈر کی جو کوالٹیز ہیں، ون از دا بیسٹ کوالٹی آف دا کارڈر از کریج آف کنوکشن۔ اس کے اندر بہت حوصلہ ہوتا ہے، وہ حوصلے کے ساتھ لڑتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، آنےسٹ ہوتا ہے، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اپنے کولیگز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، اور عام زندگی میں بھی آنےسٹ ہوتا ہے، بدنیت اور بددیانت نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا، ٹرو نہیں ہوتا، وہ غلط بات نہیں کرتا۔ یہ اس کی کوالٹی ہے، خوبیاں ہیں۔ اگر کسی میں ان خوبیوں کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت میں کمی ہے۔
کا مطلب کیا ہے کہ اس میں تربیت کی کمی. تربیت کی کمی ہے. اور تربیت کی کمی کب ہوتی ہے؟ جب پڑھانے والا خود کم علم ہو. جب پڑھانے والا خود کم علم ہو اور وہ اپنے آپ کو اہل علم ثابت کرنے کے لیے درست باتیں بتانے کی بجائے اپنی علمی روح راز جاننے کے لیے یا اپنے آپ کو دانشور ثابت کرنے کے لیے وہ غلط چیزیں پڑھا دیتے ہیں. جس طرح مانسور ریشم صاحب ہمیں پیشنٹ ایک لفظ ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، وہ ہمیں 5 لاکھ پیشنٹ پڑھاتے رہے. پیشنٹ مریض وہ ہمیں پیشنٹ پڑھاتے رہے. اور جب ہم کالج میں آئے تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو پیشنٹ کہتے تھے. اکثر نے یہ ہمارے اسکول میں جو استاد تھے جالجی کا، انہوں نے پھر ہماری تصحیح کی کہ یہ لفظ پیشنٹ ہو. اگر وہ نہ بتاتے تو شاید مرتے دم تک میں اس کو پیشنٹ ہی پڑھتا رہتا. اور بعض اوقات ذہن میں اتنی صلاحیت کر جاتی ہے، بندہ اس غلط بات کے اوپر کنوینس ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح ہے. اگر کوئی صحیح کہے گی، مثلاً ہمارے ایک بار گاڑی میں ہم جا رہے تھے یہاں سے مرنے پہ، راستے میں گپ شپ ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا انکمپلیٹ. اکثر آپ لوگ بھی انکمپلیٹ استعمال کرتے ہیں. میرا کوئی ذات بھائی ہے وہ بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے ڈیل کرنے کے لیے، مجھے مطلب تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، خوار کرنے کے لیے تم غلط بولتے ہو، لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا جی اگر آپ کو لفظ نہیں آتے تو نہ بولا کریں، یہ انکمپلیٹ نہیں ہوتا، یہ لفظ انکمپلیٹ ہوتا ہے. اب یہ لفظ واقعی انکمپلیٹ ہوتا ہے. اب اس نے تو مجھے خراب کرنے کے لیے کہا، لیکن اس سے میری تصحیح ہو گئی کہ لفظ انکمپلیٹ پھر آج تک میں نے نہیں استعمال کیا. اس کے بعد انکمپلیٹ نامکمل کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں جی ابھی انکمپلیٹ ہے. اچھا کہہ دیتے ہیں نا، آپ کہتے رہتے ہو انکمپلیٹ، تو وہ لفظ انکمپلیٹ. اب اگر میں اس بات پہ کنوینس تھا کہ یہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، انکمپلیٹ نہیں ہوتا، انکمپلیٹ میں نے سنا ہی نہیں تھا تو مجھے پتا. تو اس لیے تربیت کی کمی کب ہوتی ہے کہ تربیت دینے والا خود کم تربیت یافتہ ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر ہماری جو ٹرائبل سوسائٹی ہے جس میں ہم ہیں ملائی اس معاشرے میں کیونکہ یہاں کی بروجہ سیاست، یہاں کا سوشل سیٹ اپ، یہاں کی معاشی زندگی اور سماجی زندگی ساری کی ساری بدنیتی پر مبنی ہے. یہاں پہ ہر آدمی جو معاشی طور پر تھوڑا مستحکم ہے دوسرے کو دھوکہ دے کے اس سے کام کروانا چاہتا ہے. یہاں کا سیاستدان بہت زیادہ اپنے ساتھ چلنے والے کارکنوں کو لائن میں رکھتا ہے، ان کو پروٹیسٹ میں ڈالتا ہے، ان کو احتجاج میں ڈال دیتا ہے. ان کے اندر ایک کریٹ کرتا ہے، ایک اسپرٹ کریٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پی ایس ایف کے لڑکے جو ہوتے ہیں یہ ذرا وہ کمر مانگی نکل وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح مونچھ رکھ لی، اسی طرح کے کپڑے پہن لیے، اسی طرح کی گفتگو کی، گالی گلوچ شروع کر دی، چھوٹے بڑے کا کوئی ذہن میں نہیں رکھا. تو یہ ان کو ایک سائیکولوجیکلی، ایک نفسیاتی طور پر ان کو کنونس کرتے ہیں کہ پڑھنا شڑنا سمجھنا شمجھنا ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کے دن بھی گزار ہوا ہے، پتھر مار دیا، گاڑی روک دی، کسی کو تھپڑ مار دیا کہ میری اس کے اوپر کیا ہو جائے، ڈومینیشن ثابت ہو جائے کہ میں بہت طاقتور ہوں. اور کام وہ صرف اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے نعرہ بنانا ہے، اس کو کندھے پر اٹھانا ہے، جلوس میں لے جانا ہے، جلسے میں لے جانا ہے. پھر اس کے لیے نام تبدیل کرتے رہتے ہیں، شیر باغ فلاں فلاں فلاں. یہ کمرسمان کے لوگ مسلمان اس لیے ہے کہ ان کا تمہیں نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ خیال نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تو اس لیے اس معاشرے میں تمہیں جتنی پولیٹیکل فیگرس ہیں یا ایون کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں، یہ جو مذہبی مولوی شولوی ہیں، یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں، مولوی ہیں، تو یہ بھی چونکہ ممبر پر بھی بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. لوگ کہتے رہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب تو اس ممبر پہ نہیں جھوٹ بولتے. فرق کیا پڑتا ہے، جھوٹ ممبر پہ بولے کوئی نیچے بولے، ممبر بھی اس کی وجہ سے مقدس ہے نا. ادروائز تو وہ کیا ہے، اس ممبر میں کیا چیز ہے کہ جس میں بیٹھ کے بولا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ کیونکہ اس نے ایک شکل اختیار کی ہوتی ہے اس معاشرے میں بہت بڑا ہے. تو اس لیے ہمارے اس معاشرے میں یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، انیسٹی ہے، کمٹمنٹ ہے،
اخلاقیات کا آپ نے کہا ہے نا کہ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ میں تھوڑا سا بتاؤں، اخلاقیات ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اخلاقیات جو ہیں، جو حکمران طبقے کی اخلاقیات ہوتی ہیں، وہی اخلاقیات ہم نے اختیار کی۔ جو اوپر اپر کلاس ہے، جو یہاں کا معاشی طور پر مستحکم طبقہ ہے، اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں، انہوں نے بہت سارے اخلاقی ضابطے بنائے ہوتے ہیں، یوں کرو وہ کرو تم کرو، یہ اس طرح ہوتا ہے، یوں کرو، تو یہ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں۔ اخلاقیات یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر باہمی احترام کا رشتہ ہے یا نہیں۔ اگر لوگوں کا باہمی احترام پر رشتہ موجود نہیں ہے تو یہ جتنی اخلاقیات کے یہ دس دیتے ہیں یہ جھوٹ ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ان کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ یہ ذاتی زندگی میں انتہائی کردار لوگ ہوتے ہیں اور بظاہر انہوں نے بہت سارے چولہے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں، یہ یہ جتنا کچھ ڈرامہ ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پیر صاحب آ گئے، وہ چار آدمی بات کریں گے، کوئی مودی صاحب آ گئے، تو یہ اس سماج کی بدنیتیوں پر مبنی ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا نظام ہے جو سوشل لائف کے ذریعے انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے، منظم کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جب سماج کی اکثریت کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کام کو بغیر انکار نہیں کر سکتے، ہمیں کسی نہ کسی شکل میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جو کلچر حکمران طبقے کا ہوتا ہے، جو بود و باش حکمران طبقے کی ہوتی ہے، جو طرز زندگی حکومت طبقے کا ہوتا ہے، حکمران طبقے کا ہوتا ہے، اس کلچر کو، اس بود و باش کو، اس طرز زندگی کو ہم نیچے والے لوگ اختیار کرنے کی نقل کرتے ہیں۔ جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے کپڑے ہم پہننا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی گاڑی میں ہم سفر کریں، کوئی ایسے ہی ہمارے قریب سے گزرے اس طرح کا کشمکش قسم کا، تو ہم اس کی نقل کرتے ہیں۔ اس نقل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اپنی عقل سے زندگی ہوتی ہے اس کو بھی ہم اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی نقل کر کے ان کی نقل ہوتا ہے اس طرح کی طرز زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاسبل نہیں ہوتی، کیونکہ معاشی طور پر وہ مستحکم لوگ ہیں، ہم معاشی طور پر بہت کمزور لوگ ہیں، تو ان کی طرز زندگی ہم گزار نہیں سکتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم اس طرح کی، مثلا یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کی وزیروں مشیروں کی گاڑیوں پہ گھومتے شمتے رہتے ہیں نا، ادھر وہاں گئے ہوں۔ اب وہ وزیر مشیر گاڑی میں ان سے گھماتا ہے تو کسی بھی چوک میں ان کو کھڑا کر کے اتار دیتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں، میں جا رہا ہوں، پھر آپ پیدل ہو جاتے ہیں۔ تو گاڑی سے وہ کسی بھی چوک میں اتار دے گا نا، گاڑی تو اس کی ہے، ہماری تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی روح کریں۔ اس لیے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ ساتھ میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارے اس معاشرے کی چیز ہے اس کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں، ایک ہوتا ہے ایکسس اور ایک ہوتا ہے کنٹرول۔ آپ لوگوں کے معاشیات جنہوں نے تھوڑی بہت پڑھی ہو انہیں اندازہ ہوگا کہ ایکسس اور کنٹرول دو چیزیں ہوتی ہیں، ایکسس اینڈ کنٹرول، ٹھیک ہے۔ ایکسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسس اے سی سے ہے، ای سے نہیں ہے، ای ایکس لکھے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اے سی ای ایس۔ ایکسس کا مطلب ہوتا ہے پانچ سائن۔ مثلا چھوٹا ہے نا مذمت ہے نا، اس کو اپنے گھر میں رہنے کی ایکسس ہے، یہ اس گھر میں رہ سکتا ہے، اس گھر میں کھا پی سکتا ہے، اس گھر میں کمرہ بدل سکتا ہے، اس میں بیڈ بدل سکتا ہے، صوفہ تبدیل کروا سکتا ہے، لیکن اس گھر پہ کنٹرول اس کا نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ کیوں اختیار نہیں ہے اس کے پاس؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس سب کے پاس ہے۔ اس گھر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ بیچنا ہے یا چھوڑنا ہے، گرا کے نیا بنانا ہے یا اسی میں رہنا ہے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ والد صاحب۔ یہ کنٹرول ہے۔ لیکن اس گھر میں یہ مرضی سے رہے کہ گانے چلائے، اس میں ٹیپ لگائے، ٹی وی دیکھے، کمپیوٹر کرے،
نیچے سوئے، چھت پر سو جائے، باہر بیٹھے، صوفہ ادھر رکھے ادھر رکھے، جی اس کی اکثر یہ اس کی ایکسس ہے کہ اس کو وہاں رسائی ہے اس جگہ پہ، اس گھر میں رہنے کی ٹھیک کی رسائی ہے، یہ رہ سکتا ہے وہاں پہ، اس گھر کے اندر تبدیل کر سکتا ہے چیزیں، کچن ادھر نہیں ادھر بنوائیں دیجیے کریں وہ اس طرح کی، لیکن اس گھر کے بارے میں اختیار اس کو نہیں ہے، کنٹرول اس کا ہے۔ اور اس کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ ان کے والد صاحب کے پاس اس کا کنٹرول کیوں ہے؟ یہ بتایا نا مجھے، کیونکہ وہ گھر کا معاشی نظام چلاتے ہیں، کہ پیسے اس کے پاس ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اختیار اس کا ہوتا ہے، جس کے پاس فائنینشیل کنٹرول ہوتا ہے، مثلا ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے گھر کی مالک نہیں ہیں، ان کو اس گھر میں رہنے کا اختیار ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کا۔ کیوں کہ ارننگ ہماری ہے، پیسے چونکہ ہم کماتے ہیں، تو جو پیسے کماتا ہے وہ خرچ بھی کرتا ہے، تو وہ جب جو پیسے کماتا ہے جو خرچ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی کا کام بھی دیتا ہے، چونکہ اختیار اس کے پاس ہے، کنٹرول اس کے پاس ہے۔ آپ ہے نا، آپ کی بیکری میں لوگ کام کرتے ہیں نا، وہاں کرتے ہوئے کھانا پینے کا ان کو اختیار ہے، وہ ایکسس ہے، وہ کھا لیں، مٹھائی کھائیں، کیک کھائیں، کچھ تھوڑا بہت گھر بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن اس بیکری کے مطابق ریٹ کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ کنٹرول آپ کے پاس ہے۔ کیوں کہ آپ نے انویسٹ کی ہوئی ہے، آپ کی اس میں معاشی اس کے اندر انوالومنٹ ہے، تو وہ جو ایکسس اور کنٹرول ہے ہمارے سماج میں، جو حکمران طبقہ ہے، پیسوں کا، ریسورسز کا، وسائل کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اختیار ان کے پاس ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کا اختیار ہے، اس اختیار کو وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے، کہ اس پیسے اور دولت کی بنیاد پر وہ اس طرح کی پالیسیاں اور اس طرح کی طریقہ کار بناتا ہے جو ہم تمام لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ کنٹرول اس کے پاس ہے، فائنینشیل جو مالیاتی اختیار ہے وہ اس کے پاس ہے، سکیم اس نے دینی ہے، ٹھیک ہے، واٹر سپلائی اس نے منظور کرنی ہے، سڑک اس نے منظور کر کے دینی ہے، اسکول اور کالج کی بلڈنگ کے پیسے اس نے منظور کر کے دینے ہیں، نیا اسکول اور کالج اس نے دینا ہے، کیونکہ فائنینشیل جو کنٹرول ہے، مالیاتی کنٹرول اس کے پاس ہے، تو وہ پھر جب اس طرح کے ٹھیکے دیتا ہے، منظوریاں دیتا ہے، تو اس میں پھر وہ اپنی ذاتی غرض اور مقصد سامنے رکھ کر دیتا ہے، جس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں وہ ہم سے ووٹ لیتا ہے، اس کے بدلے میں وہ ہم سے ووٹ لیتا ہے، اس کے بدلے میں وہ کمیشن کھاتا ہے، اس کے بدلے میں وہ نوکریاں دیتا ہے، اس میں وہ نیپوٹزم کرتا ہے۔ نیپوٹزم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نیپوٹزم اردو میں نیپوٹزم اقربا پروری، یعنی اپنوں کو نوازنا، اپنا بھتیجا، چاچا، ماما، خالہ، یہ نیپوٹزم کہلاتا ہے۔ یا وہ فیوریٹزم کرتا ہے کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس میں فیوریٹ اپنے چنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نوازتا رہتا ہے، پھر ان کے ذریعے اس سماج میں وہ اپنے مقصد کے لیے کام لیتا ہے، وہ ان کے ذریعے بہت سارے پروپیگنڈے کرواتا ہے اپنے بارے میں، جس طرح سردار بیگم اور یتیق خان کرتے رہے اپنے کارکنوں کے ذریعے، کہ سردار صاحب آج ٹیلا کاٹا، انہوں نے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جی خواب میں، ٹھیک ہے، تو میں نے رات کو 3 بجے دیکھا، تو جیسے حوصلہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، 10 منٹ کے بعد دیکھا وہاں نہیں ہے۔ یہ کہانیاں ان کے ذریعے پروپیگیٹ کر کے اپنے آپ کو مقدس بناتے ہیں، انہیں لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ یتیق خان ڈرامے کرتا ہے، میرے پاس جن ہے، ٹھیک ہے، آج کل سنا ہے وہ دم درود بھی کرتا ہے، جس بھی وہ دماغ کو دیکھنے کے لیے دم بھی کرتا ہے، اور پھر آنکھوں آگے بند کر کے یہ فراڈیا اس میں ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ مہنگائی کام ہوا پیگر شریف کیا نام ہے اس کو، سائنکالا، یہ فراڈ سا آدمی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس پیسوں کا کنٹرول ہے۔ مثلا آپ اپنے معاشرے میں خود دیکھیں، اپنے گاؤں میں آپ ہم سب، جیسے ہمارے گاؤں میں بہت شریف آدمی ہوگا، ایک اچھا نیک آدمی ہوگا، عبادت گزار ہوگا، غریب ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس گاؤں میں ایک مالدار آدمی ہوگا، اس عمر ہے تو اس کی دکان ہے 5-6، عمر موت پر ہے، فیصلے بھی یہی کرے گا، لوگوں کو مسئلہ ہو جائے تو لوگ جائیں گے بھی اس کے پاس، یہ معاملہ آپ کریں،
اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے سوائے اس کی اس کے پاس پیسے، تو پھر اس کا فیصلہ مانا بھی جاتا ہے اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے. اور اچھا اور نیک آدمی اور اچھا انسان اگر کوئی ہو، وہ اگر کسی کو اچھا مشورہ بھی دے دے تو اس کو مشورہ، بلکہ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری مذاقیں بنا کے رکھی ہوتی ہے، یہ کیا ہے نا. تو یہ ہے ان سماج کو اس طرح ہم جب دیکھیں گے نہیں تو ایک گارڈن کی تعمیر میں ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک گارڈن کی تعمیر کریں کہ سوشل اکنامیکل جو اسٹرکچر ہے ہمارا، جو سوشل اسٹرکچر ہے ہماری سماجی، ہمارے معاشرے کا جو معاشی جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ قبیلائی اس کے اوپر ہے. قبیلوں کے اندر پھر ٹبروں پر مشتمل ہے، ٹبروں کے اندر پھر جا کر وہ خاندانوں پر مشتمل ہے. اس سماجی سیٹ اپ کو اور پھر اس سماجی سیٹ اپ میں کون کون لوگ انوالو ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کے دکانداری، یہ ٹریڈر ایسوسیشن، انجمن تاجران، یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے یہ وکلا کی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے، صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، اسی طرح کی اور سماجی جو یہاں کی یہ مولویوں کی مدارس. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا ڈھانچہ اس سوشل کا ہے، اسٹرکچر ہے. آپ اپنے مثلا الیکشن میں آپ کا ہے اپنے اپنے وہ جو خاندان کا بڑا آدمی ہوگا ہمارا وہ فیصلہ کر دیتے کس کو ووٹ دیں. پھر سیاسی لیڈر جو ہے وہ اسی کے پاس آتا ہے کہ آپ کے خاندان کے 30 ووٹ ہیں. تو پھر یہ ہے کہ کسی گھر کے بڑے بھائی نے یا والد صاحب نے کسی نے فیصلہ کر دیا سب نے. تو یہ سوشل سیٹ اپ ہے، یہ پورا اسٹرکچر ہے، سماجی ڈھانچہ ہے. اس ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے اسی لیے مارکسزم کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. سوشلزم جو ہے وہ انہی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ ہے کیا بنیادی طور پر. تو صدر یہ وزیر اعظم سے لے کے پٹواری سے لے کے یہ مسجد کے مولوی تک ایک پورا سسٹم ہے جنہوں نے لوگوں کو غلط انفارمیشن دینی ہوتی ہے، لوگوں کو مس گائڈ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو حقیقت کی طرف لے جانے کی بجائے ان کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. تھانے دار کسی کو پکڑ کے لے آئے تو میں جو ہوں تو وہ نہیں چھوڑے گا، لیکن مولوی جائے گا تو اس کو چھوڑ دے گا. وہ کیوں؟ پٹواری جو ہے یہ تھانے دار، پٹواری، پولیس والا، یہ ہمارا نمبردار جو گاؤں کا ہوتا ہے، یہ معتبر تو نہیں ہے نمبردار، معتبر جو ہوتا ہے مولوی، یہ سارے کا سارا ایک اسٹرکچر ہے لوگوں کو مس گائڈ کر کے. مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظام میں بہتری لانی ہے، زندگی میں بہتری لانی ہے، اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا. تبدیل کر یا اس نظام کے اندر جو موجود یہ تو ساری خرابیاں ہیں ان پر کسی بھی مولوی اس مسجد جو اس میں دیتے ہیں جوڑے کو، کسی مولوی کے خطاب میں کبھی آپ لوگوں نے کسی نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا کرو، یہ جو لوگ دوائی اور علاج کے بغیر مر جاتے ہیں ان کے لیے علاج مفت مہیا کرو. تو اس ملک کا عزمیہ یہ ہے کہ روزگار مانگنا، باوقار زندگی مانگنا یہاں پہ جرم ہے. اور یہ سارا فراڈ ایک تاجر تجارت جو کی ہے یہ ان تمام اداروں کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فاشی پتہ نہیں برائی بہت سارے نام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، ان کے اوپر یہ فوکس کر کے لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں. ان کے جذباتی جو مستی جذبات ہوتے ہیں ان کو اتارتے ہیں، وہ باہر کے پھر نوجوانوں کو مس گائڈ کرتے ہیں. جس طرح کشمیر کے اندر انہوں نے جہاد کے نام پر ہمارے ہزاروں نوجوانوں کو قتل کروا دیا. اپنی اولاد تو ان کی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں، ان کی اپنی اولاد تو کوئی غرور نہیں چاہیے اس کو. یہ برے ہیں اور یہ جنت کا سارا تصور انہوں نے میرے لیے آپ کے لیے رکھا ہوگا. پھر وہ کہانی سنائیں گے اور اس میں ہم جذباتی ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی دھرتی سے اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے انسانوں کا قیام ہم شروع کر دیں گے اور اس میں مارے جائیں گے. تو پھر یہ آ کر کہتے ہیں ہم رہ گئے، یہ بازی دے گئے، یہ جنت میں جائے گا. اس کی ماں کو کہتے ہیں جب آپ جائیں گے جنت میں آپ کا بیٹا سامنے آپ کا استقبال کرے گا. اور اس کو تو یہاں زندہ چاہیے کوئی بیٹا، اس جنت میں وہ کیا کرے گا اس بیٹے کو. تو
یہ ایک پورا ایک سوشل سیٹ اپ ہے یہاں پہ، جس میں یہاں کی ریلیجیس فورسز، یہاں کی چھوٹی موٹی کٹ بینچ، یہاں کے چھوٹے موٹے دکاندار، یہ مالدار زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں آزاد کشمیر میں اس لیول کے، یا ایسے اپر مڈل کلاس کے بدولتیت ہیں جن کے تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں جو وہ شو بازی زیادہ کرتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کا ایک سیٹ اپ ہے جس میں وہ یہاں کے لوگوں کے وسائل کو لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، رشوت، سفارش، کمیشن وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ دوسرا جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا اکنامکل ڈھانچہ ہے ہمارے اس کشمیر اس کے معاشی ڈھانچے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں معاشی ڈھانچہ کس پر کھڑا ہے۔ تو اس جو معاشی جو اکنامکل اسٹرکچر ہے اس کو جب ہم بیسس کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ اسٹرکچر موجود ہی نہیں، یہاں پہ ایک جعلی قسم کی آمدنی کے ذرائع ہیں ان کے، ایک تو باہر سے لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، پھر حکومت جو ٹیکس ویکس لیتی ہے ہم سے اس کے ذریعے آمدنی ہے کی، چھوٹی موٹی مزنیات نیلم یا لکڑی کے پیسے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں، اور پانی کے پیسے ان کو ملتے ہیں، کچھ ملتے ہیں لیکن پورے نہیں ملتے جتنے ملنے چاہیے۔ تو یہ اکنامکل اس کا ڈھانچہ ہے۔ پھر یہ پاکستان سے پیسے لیتے ہیں، پھر بین الاقوامی ڈونرز ان کو بہت رعایت میں ورلڈ بینک، یو ایس اے، مختلف انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی ان کو پیسے ویسے دیتے ہیں، یو این او والے ہو گئے، یونیسیف والے ہو گئے، ورلڈ سپلائی اسکیم سب۔ تو یہ ان کا ایک اکنامکل ڈھانچہ ہے۔ اس ڈھانچے کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے ایک سیاسی ڈھانچہ قائم کیا ہوا ہے جس کو مسلمانات کی حکومت کہتے ہیں۔ اس میں الیکشن ہوتا ہے، اسمبلی ممبر بنتے ہیں لوگ، پھر وہاں جاتے ہیں، اور پھر انہی پیسوں کے اوپر یہ پھر حکومتوں کی ساری رائشیاں اور رشوت اور کمیشن ہوگی اور عوام کا استحصال، جبر اور ساری اور ان امپلائمنٹ جو کہ یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ جدید تعلیم سے ہمیں آج بھی انہوں نے محروم رکھا ہوا ہے، ہمیں جدید تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ قائد جو کا تو نہرو رپورٹ کو پڑھنا تو کوئی علم نہیں ہے نا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اور پھر یہ نہرو اور یہ قائد اعظم ویسے بھی کون سے ایسے کوئی لوگ تھے جن کو ہم پڑھیں، جن کی انہوں نے کوئی سماج کو کوئی نئی چیز تو دی نہیں ہے۔ یہ کیونکہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے دونوں، تو وہ گاندھی کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا تو دانشور شمار ہو گیا، یہ تو تھا ہی ایسے ہی فضول سا آدمی، یہ محمد علی جناح قائد اعظم یہ تو تھا ہی فضول سا آدمی، اس کے پاس تو کوئی ذہن سوچ خیال تو تھا نہیں، ایک الگ قسم کا آدمی تھا، تو اس میں تو یہ ان لوگوں کے ہمیں نکال پڑھاتے ہیں قاعدے سے لے کے ہمیں تک۔ تو اس لیے ہم جب اس سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا سماج اور ایک نئے معاشرے اور ایک نئی دنیا کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہی نہیں ہے، ساری دنیا کو ہے، لیکن جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس میں تو کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس میں ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کی جو ضرورت ہے اس تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ خواہ تو اوپر سے کسی نے نہیں آنا باہر سے جو آ کے ہماری مدد کرے، اس کے لیے پھر ایک انقلابی خیال اور سوچ کی ضرورت ہے، اور وہ انقلابی خیال اور سوچ جو ہے وہ جو کہ مارکسزم کے علاوہ دنیا کے کسی نظریے کے پاس نہیں ہے، نہ وہ اسلام کے پاس ہے، نہ وہ ہندو مذہب کے پاس ہے، نہ وہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ اس موجودہ نظام میں سرمایہ داری کے پاس ہے۔ ایک انقلابی خیال اور سوچ کہ ایک نیا انسان اس معاشرے میں جو بنے، جس میں لوگوں کے درمیان رشتے جو ہیں وہ انسانی اقدار پر ہوں، باہمی احترام پر ہوں، اور ایک باوقار ہوں، ان کے اندر ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی زندگی کی نشوونما کر سکے، آگے بڑھ سکے، اپنے فیوچر کو بنا سکے اور ایک نیا معاشرہ تخلیق کر سکے۔ اس کے لیے ظاہر ایک انقلابی سوچ، خیال اور نظریے کی ضرورت ہے، اور وہ انقلابی خیال، سوچ اور نظریہ سوشلزم ہے، مارکسزم ہے، ایک غیر طبقاتی معاشرے کے قیام کا خیال ہے کہ جس میں دولت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان تفریق نہ ہو، صلاحیتوں کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق ہو، لوگ صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے سماج میں آگے بڑھیں، کوئی رکاوٹ، رشوت، سفارش، رکاوٹ، استحصال، جبر، محرومی اور غلامی موجود نہ ہو۔ تو اس انقلابی نظریے کو سے لیس ہونے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ اسکول میں یا کالج میں ایک علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تعلیم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح اس انقلابی نظریے کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، مارکسزم کو جاننے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے، ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت
ضرورت ہے, ایک اسکول کی ضرورت ہے, اور وہ اسکول پارٹی ہے, وہ انسٹیٹیوشن پارٹی ہے. اور اس خطے میں وہ انسٹیٹیوشن, وہ اسکول اور وہ پارٹی کون سی ہے؟ جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہے. کیونکہ اس سے ایڈوانس سوچ خیال نظریہ ابھی تک کسی نے نہیں دیا. کل اگر کوئی اس سے ایڈوانس سوچ اور نظریہ دے دیتا ہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے, ہم اس کے خلاف نہیں ہوں گے. لیکن اس وقت اس خطے کے جو مسائل ہیں, اس خطے کے لوگوں کی جو دکھ ہے, اس خطے میں لوگوں کو جو محرومی درپیش ہے, ذلت کی زندگی کا سامنا ہے, غلامی اور محرومی اور جبر ہے, اس سے چھٹکارے کے لیے ایک خیال اور سوچ اور نظریہ مارکسزم نے جو ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ نیا بنا سکتے ہیں جس میں انسان برابری کی بنیاد پر زندہ رہیں گے اور کسی طرح کی غلامی نہیں ہوگی. قومی, معاشی, سیاسی, سماجی برتری دولت کی بنیاد پر یا ملکیت کی بنیاد پر نہیں ہوگی. یہاں پہ اس سماج میں ہمیں دانشوروں کی ضرورت ہوگی, اس سماج میں ہمیں استادوں کی ضرورت ہوگی, ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی, سپاہیوں کی ضرورت ہوگی. تو وہ ایک انسانی قدروں پر, باہمی برابری کے رشتوں پر مشتمل ایک معاشرہ قائم کرنا ہے. تو اس خطے میں کشمیر میں کم از کم ایک پلیٹ فارم ہے اور ایک سکول ہے, اور وہ ہے جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا. اب جب اس پلیٹ فارم کے اوپر جب ہم یہ نظریہ سیکھیں گے تو وہ پارٹی, وہ نظریہ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے, ہم نے اس کو اس معاشرے کے اوپر لاگو کرنا ہے. ایک انقلاب, ایک تبدیلی کے لیے ہمیں لڑنا ہے. اس لڑائی کے لیے پھر اس پارٹی کے جو ممبران ہیں ان کی تعلیم و تربیت, ان کو جدید علوم سے روشناس کرانا, تاریخ سے واقف کرانا, معروضی حالات اور واقعات کی ضرورتوں کو سمجھانا, معاشی, سیاسی اور سماجی زندگی کی تمام باریکیوں کو سمجھنا اور دیکھنا, شعوری طور پر ایک مکمل انسان بنا کے اس پارٹی کی نمائندگی کے لیے اس کو مارکس میں بھیجنا ہے, عوام میں بھیجنا ہے. اس تعلیم و تربیت کے سارے پروسیس کا نام ہے کیڈر بلڈنگ. اس پورے کا نام ہے کیڈر بلڈنگ, کہ ایک فرنٹ لائن پارٹی کا ایسا کارکن تیار کرنا ہے جو دانشور بھی ہوتا ہے, سیاسی کارکن بھی ہوتا ہے, وہ فائٹر بھی ہوتا ہے, وہ سولجر بھی ہوتا ہے, مزدور بھی ہوتا ہے, اور مزدور طبقے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, لوگوں کے مطالبات اور سوالات کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے لیے لڑائی شروع کرتا ہے. ان لوگ لڑتے ہیں. ہمارا کام لڑنا نہیں ہے, لڑائی لوگوں نے لڑنی ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کی اس لڑائی میں ان کو طاقت مہیا کرنا, کہ لوگ کہیں ریٹریٹ نہ ہوں, لوگ کہیں مایوس اور دل برداشتہ ہو کے جدوجہد اور عمل سے بیٹھ کے نہ چلے جائیں, کیونکہ یہ بابقصد زندگی ہے. ورنہ یہ آپ کے سارے نوجوان یا بہت ساری زندگی گزارتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کچھ پتا ہوتا ہے ان کو, یہ پورا دن ہوٹلوں میں, شہروں میں, گاؤں میں, محلوں میں, شادیوں میں وہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ کیا گپ شپ کرتے رہتے ہیں, پروٹی کی, کسی دوسرے پہ کی کردار ملے کی, گال گلوچ کی, ہنسی مذاق کیا, چلے گئے, کتاب نہیں کھولنا, پڑھنا نہیں, اپنے ارد گرد موجود مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا. تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک نیا سماج, ایک انقلابی نظریے کی بنیاد پر قائم کرنا ہے, اور وہ انقلابی نظریہ ہے مارکسزم, سوشلزم. اور اس نظریے, اس سماج کو حاصل کرنے کے لیے, اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم اسکول کی ضرورت ہے. جو سکول ہمیں وہاں کے سپاہی, مجاہد, طاقتور لوگ, رہنما, فریڈم فائٹر, آزادی پسند, ریت پسند جنہیں کہا جاتا ہے, مجھے نہیں, ہمیں ریولیوشنری چاہیے. ان ریولیوشنریوں کو تربیت دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کا نام ہے جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. اور وہ پارٹی ان کی جو تعلیم اور تربیت کرتی ہے اس نوجوان کی, وہ پھر ایک کاڈر ڈیولپ کرتی ہے, اور ایک کاڈر کی تیاری کے نتیجے میں پھر ماسجد کے اندر جو عوام ہوتے ہیں وہ کیڈر پھر پارٹی کے نمائندے کے طور پہ لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انقلاب کی, آزادی کی اور ایک الگ وطن اور ریاست کی کوشش کرتا ہے اور ایک نیا سماج بناتا ہے. یہ ہے کیڈر. اور اس کیڈر میں جس کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اس میں ایک کریج آف کنوکشن ہوتی ہے اس کیڈر کے اندر, وہ علم اور شعور سے آتی ہے. ورنہ یہ جو لوگ قتل کرتے ہیں, جو لوگ ڈکیتیاں ڈالتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, دلیر تو یہ بھی لوگ ہوتے ہیں نا, بزدل تو نہیں ہوتے, یہ لوگ دلیر لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ انقلابی نہیں ہوتے, یہ باغی ہوتے ہیں جو معاشرے کی قوانین کو توڑ دیتے ہیں. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں قتل کروں گا تو قتل کی سزا موت ہے, پھانسی ہوتی ہے قتل کر لیں,
اس کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود وہ بغاوت کر دیتا ہے اور وہ ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے کہ اس نے اس معاشرے کے قانون کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انقلابی نہیں ہوتا, وہ باغی ہوتا ہے, ایک کرمنل باغی جس کو کہتے ہیں, یعنی ایک جرم کرنے والا شخص عمومی طور پر معاشرے کا باغی ہے. اور ایک انقلابی جو ہے وہ باغی بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں انقلابی ہوتا ہے, کیونکہ باغی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس سماج کو تسلیم نہیں کرتا, اور انقلابی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کر کے نیا سماج بنانا چاہتا ہے. لیکن وہ جو بغاوت کرتا ہے, جو قتل کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, وہ صرف وہ کرنا چاہتا ہے, اس کے مطابق کوئی نظام نہیں دینا چاہتا. اور ایک قادر جو ہے وہ سماج کی ان ساری چیزوں کو رد کرتا ہے, انکار کرتا ہے, اس سماج کی تمام روایتیں توڑ دیتا ہے. وہ صرف توڑتا نہیں ہے, وہ توڑنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے سماج کا خیال اور نظریہ بھی دیتا ہے کہ یہ غلط سماج ہے, یہ غلط نظام ہے, اس نظام کو تبدیل کرنا ہے اور تبدیل کر کے یہ ایک نظام ہم نے بنانا ہے. تو وہ ریولیشنری ہوتا ہے. جس طرح چین نے کہا تھا, چین وغیرہ نے کہ ایک انقلابی کے طور پہ پرورش پاؤ, شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, بہادری کے ساتھ زندہ رہنے کا یہ طریقہ ہے. اس میں آپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اس میں آپ کے انجینئرز ہوتے ہیں, شاعر ہوتے ہیں, لکھاڑی ہوتے ہیں, پروفیسرز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں. ہر مرد فکر کا آدمی اس نظریے سے جب منسلک ہوتا ہے اور پھر اس انقلابی عمل میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تعلیم چھوڑ دے یا آدمی پڑھنا لکھنا چھوڑ دے. نہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنانی ہے, ہم نے ایک نیا معاشرہ قائم کرنا ہے. ہمیں تمام ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, سائنٹسٹوں کی ضرورت ہے, انجینئرس کی ضرورت ہے, ڈاکٹرس کی ضرورت ہے, ہمیں پروفیسرس کی ضرورت ہے. تو یہ اس سماج میں آج کے نوجوان جو اس کارٹل بلڈنگ کے پروسیس میں شامل ہے, تو کل یہ اس معاشرے کو لیڈ کرے گا نا. کل یہ ساری لوگ, چونکہ ہم اس سماج میں دولت کمانے کے لیے تو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنانا چاہتے, اس سماج میں ہم یہ سارے لوگ اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو سہولتیں مہیا کریں. مثلا ایک آدمی کھیت میں کام کرتا ہے تو اس کی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر چاہیے, ڈاکٹر ہونا چاہیے. ایک آدمی پتھر توڑتا ہے اور اس پتھر توڑنے کے عمل میں وہ کام کرتا ہے, وہ بیمار ہوگا, اس کے لیے ڈاکٹر چاہیے. اس کے بچوں کو تعلیم چاہیے, اس کو تعلیم چاہیے, اس کے لیے ہمیں استادوں کی ضرورت ہے. ہمیں نئی انوینشن کرنی ہے, دنیا میں نئی ایجادات دینی ہے, ہمیں اپنے پوری نسل انسانی کے لیے سہولت اور آسانیاں دینی ہے. ایٹم بم نہیں بنانی, اس کے لیے ہمیں سائنٹسٹ چاہیے جو سائنٹسٹ ریسرچ کریں گے, غور کریں گے, نئی چیزیں بنائیں گے, معاشرے کو بدلنے کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ ہے پارٹی کی کارڈر کی خصوصیات کہ اس کے اندر انیسٹی ہے, کوئی ایماندار آدمی ہوتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں. اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اپنی کمٹمنٹ سے وہ نہیں ہوتا, وہ وفادار ہوتا ہے عوام کا اور پارٹی کا, اکثر پارٹی کا اور عوام کا وفادار ہوتا ہے. دو, اور تیسری بات کہ اس کے اندر بہت حوصلہ ہوتا ہے, وہ بریو ہوتا ہے, بہادر آدمی کے طور پر زندہ رہتا ہے, اور وہ طاقتور کو چیلنج کرتا ہے. اس کی خصوصیات, وہ طاقت کو چیلنج کرتا ہے, اور چیلنج کرنے سے مراد جب بھی جگہ نہیں ہوتا. چیلنج کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر 6-8 لوگ بیٹھے ہیں یہاں تو ہم اس سماج کو بیٹھ کے چیلنج کر دیے ہیں. کل آپ پبلک پلیس کے اوپر جائیں گے, آپ اسپیچ کریں گے, آپ ڈیبیٹ کریں گے, آپ بحث کریں گے, آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کریں گے, تو ہم یہ سوال رکھیں گے وہاں سامنے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ظلم اور جبر کیوں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم اس جبر کو نہیں تسلیم کرتے. تو یہ مزاحمت شروع ہو جاتی ہے, یہ ریزسٹنس ہے. اور یہ ریزسٹنس, یہ جو مزاحمت ہے جو ابھی زبانی کلامی چل رہی ہے, ابھی ڈیبیٹ بحثوں میں, تقریروں میں, تحریروں میں چل رہی ہے, اس مزاحمت میں ایک فزیکل شکل اختیار کرنی ہے. کل وہ ایک تحریک کی شکل بنے گی جس میں وسیع تر عوام شامل ہوں گے, اور وہ تحریک جدوجہد کی شکل اختیار کرتی ہے, اور وہ جدوجہد منتج ہوتی ہے جا کے انقلاب پر, اور وہ انقلاب اس کشمیر کی آزادی ہے, ایک الگ ریاست کا قیام ہے جس کو خود مختاری عام طور پہ کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر ایک غیر طبقاتی معاشرہ, انسانی رشتوں پر مشتمل ایک معاشرہ, دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ختم کر کے باہمی برابری کی بنیاد پر ایک نیا سماج تخلیق کرنے کا عمل. اس لیے ہماری ساری اسٹرگل ہے, اور ہم قاعدہ بلڈنگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں. ہم کرتا اس لیے قاعدہ بلڈنگ کرنا چاہتے تھے. کل میں نے الیکشن لڑنا ہے تو مزمل اور شرطا جو ہے وہ جا کر نعرے لگائیں یا وہاں پہ
پوسٹر لگائیں یا زندہ باد اور مرد آباد دیواروں پہ لکھنے لگے نہ، اس کے لیے ہم کرتا یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چونکہ ایک نیا سماج تصدیق کرنا چاہتے ہیں. اس عمل میں سیاسی عمل ہے، اس میں کہیں ہم تقریریں کرتے ہیں، کہیں الیکشن کرتے ہیں، کہیں مختلف اس کے مرحلے ہیں. وہ مرحلوں میں ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. یہ کارڈر کی جو بہت جو کلاسیکل کارڈر کی تاریخ ہے وہ میں ابھی کے دوستوں میں ڈیٹیل سے نہیں بیان کر پاؤں گا. تو کارڈر جو ہے اس کے لیے میں کچھ کتابیں بھی آپ دوستوں کو مہیا کروں گا، اس سے میں کوشش کروں گا کہ مل جائیں کہ کارڈر جو ہے تو کارڈر ٹیم اور جو کارڈر ہے کور ٹیم ہوتی ہے، فرنٹ لائن کے وہ کارکن ہوتے ہیں پارٹی کے کارڈر جو نظریے سے لیس ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں. ان ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہو کے سماج میں جب کام شروع کرتے ہیں تو سماج میں ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور ان کے بدترین دشمن کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ باکردار لوگ ہیں. ان کے کردار میں کہیں خامی نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ کسی سماجی برائی میں انوالو نہیں ہوتے، کسی کرپشن میں انوالو نہیں ہوتے، معاشی بدیانتی نہیں کرتے. وہ کمٹمنٹ کے پورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، بہادری کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام اور پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. یہ پارٹی کی خصوصیات ہیں اور یہ خصوصیات تب پیدا ہوتی ہیں، یہ خامخواہ نہیں ہوتی، یہ ایک ترقی پروسیس سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. یہ علم سے پیدا ہوتی ہیں اور پریکٹیکل عمل سے پیدا ہوتی ہے. یہ عمر کی طرح نہیں ہو سکتا کہ مجھے رات کو یہ کہے کہ میں کل وہاں پہنچوں گا اور اس وقت فون بھی نہ اٹھائے. یہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس دن میں بھی کھانا خستہ نہ آتا تو جس آدمی کو ہم نے کال کیا تھا تو وہ ہمارے بارے میں کیا رائے دے دیتا تھا، ہم کون لوگ ہیں، اور وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا نا کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ بات کی تھی. ہے نہیں، یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ